بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولو سامیات، آج میں آپ کو روزے کے چند اہم مسائل کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرنے میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَن تَصُومُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہاں اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بات میں یہ ڈسکس کروں گی کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ تو سامعین، ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ شخص پر رمضان کا روزہ فرض ہے جو نہ تو شرعی طور پر مسافر ہو اور نہ اس کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو جو روزے سے مانع ہوتی ہے، یعنی مذکورہ شرطیں جس شخص میں پائی جائیں گی تو اس شخص پر روزہ فرض ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نابالغ بچے ہیں، نابالغ کا روزہ، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جو بچہ یا بچی نابالغ ہو اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں، لیکن اگر نابالغ بچہ یا بچی سمجھدار ہوں اور اپنے شوق سے روزہ رکھیں تو روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ قریب البلوغ بچوں سے روزے کی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے بالغ ہونے کی عمر کیا بتائی جاتی ہے؟ فقہا نے اس مسئلے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بچے یا بچی کی عمر قمری سالوں کے حساب سے 15 سال کی ہو جائے تو وہ بالغ سمجھا جائے گا، تو لہٰذا 15 سال کا جب بچہ یا بچی ہو جائے تو اس پر فرض سمجھتے ہوئے اس کو روزے رکھوائے جائیں گے۔ ادروائز اگر کوئی بچہ یا بچی اپنے شوق سے 12 یا 13 سال کی ایج میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا بھی روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں بے ہوش انسان کی۔ سم ٹائم انسان اپنی کسی بیماری کی وجہ سے پورا رمضان یا رمضان کے کچھ حصے میں بے ہوش رہتا ہے اور اس پر رمضان کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ کیسے فرض ہوتا ہے کہ اگر بعد میں یعنی ہوش میں آ کر وہ بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور طاقت بحال ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا ادا کرے، ورنہ روزوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کتنا دیا جائے؟ فدیہ قرآن مجید کے مطابق کسی ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک روزے کا فدیہ ایک دن کھانا کھلانا ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی کے 20 یا 30 دنوں کے روزے ہیں تو ان کا فدیہ بھی اتنے ہی دنوں میں کسی مسکین کو کھانا کھلا کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی حکم اس شخص کا ہے جو کسی دوا وغیرہ کی وجہ سے یا نشہ آور چیز کے استعمال کی وجہ سے نشے میں ہو، اس پر بھی روزہ فرض ہوتا ہے مگر بعد میں اس کی قضا ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ جو شخص بیمار ہو، یعنی ایسا مریض کہ جس کو کوئی دیندار یا ماہر ڈاکٹر یا حکیم یہ بتلائے کہ روزے سے بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو ایسا شخص شریعت کی اصطلاح میں معذور کہلائے گا۔ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے اور صحت مند ہونے کے بعد قضا کرے۔ لیکن بعض اوقات کوئی شخص فی الحال بیمار تو نہیں ہوتا لیکن اس کو اپنے پہلے ایکسپیرینس سے یا کسی دیندار ڈاکٹر کے بتانے سے یہ غالب گمان ہو جاتا ہے
کہ روزہ رکھنے سے میں بیمار ہو جاؤں گا جیسے پہلے بیمار ہوا تھا اور ہاسپٹلائز ہوا تھا، تو اس کے لیے بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ٹھیک ہونے پر اس روزے کی قضا کر لے۔ چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے بارے میں کہ ان کے روزے کا کیا حکم ہے۔ جو عورت حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کو بھی کسی دیندار ڈاکٹر یا کسی ماہر ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا کہ اس کی کمزوری بچے یا خود ماں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو شریعت اسلامیہ میں ایسی حاملہ خاتون کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ قضا ضروری ہوگی ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے فی الوقت روزہ رکھنا یعنی شریعت نے ان کے لیے معاف کر دیا ہے، لیکن بعد میں ان کی قضا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے یہ بات ثابت ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کمزور بوڑھے شخص کے حکم کے بارے میں کہ اس کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہے۔ جو شخص بوڑھا ہونے کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے فی الحال روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور بظاہر ایسے حالات بھی ہوں کہ آئندہ بھی سال کے کسی موسم میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے بوڑھے کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ بوڑھا شخص طاقتور ہو گیا یعنی اس سے روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو گئی تو روزوں کی قضا بھی اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ سامعین ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بات بے شک آپ لوگ نوٹ کر لیں، ایسے لوگ جو فی الحال تو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں جیسے عارضی بیمار، حاملہ، دودھ پلانے والی خاتون یا وہ خاتون جو حاملہ ہو، مسافر وغیرہ، چونکہ ایسے لوگوں کو طاقت ملنے کی اور صحت یاب ہونے کی امید ہوتی ہے، تو ان کے لیے صرف فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ قضا بھی ادا کرنا ضروری ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو فدیہ دے لو، کام ختم، بس کام ختم ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اگر فدیہ دے دے تو اس سے فرض ساقط نہیں ہوتا، فرض انسان کے ذمہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری والدہ نے عمرہ پر جانے کی نظر مانی تھی لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور وہ فوت ہو گئیں، تو کیا میں ان کی جانب سے حج ادا کر لوں یا عمرہ ادا کر لوں؟ حج یا عمرہ کے الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری والدہ کا کسی کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے ادا کرتی؟ تو اس خاتون نے کہا جی بالکل میں وہ قرض ضرور ادا کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض بھی ادا کیا جائے۔ تو جو وہ احکامات جو شریعت نے فرض کیے ہیں وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، ان کی رخصت ضرور ہے، فی الوقت رخصت ضرور ہے، لیکن وہ ساقط نہیں ہوتے، وہ معاف بالکل نہیں ہوتے۔ اگلی جو ہم بات کریں گے وہ مسافر کی بات کریں گے کہ مسافر شخص کا جو روزے کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو شخص 48 میل یا 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کی نیت کرے اور صبح صادق سے پہلے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ شرعی اعتبار سے اب وہ مسافر بن گیا ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے اس مسافر کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ آج کل بآسانی سفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 77 کلومیٹر سے کم سفر کے لیے نکلا تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، یعنی معینہ مقدار سے کم اگر وہ سفر کے لیے نکلا ہے تو وہ شرعی طور پر مسافر نہیں کہلائے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ آ چکے ہوں گے کہ کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، کن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔